ممتا بنرجی نے تیسری بار مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ بن کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ بھارت کی تاریخ میں 15 سال مسلسل سی ایم رہنے والی پہلی سیاستدان ہوں گی۔ ممتا جی انڈیا کی طاقتور ترین اور دنیا کی 100 بااثر ترین خواتین میں بھی شامل ہیں، اور یہ دنیا کی واحد سیاستدان بھی ہیں جو سیاستدان کے ساتھ ساتھ گیت نگار، موسیقار، ادیب اور مصورہ بھی ہیں۔ یہ 87 کتابوں کی مصنفہ، سینکڑوں گیتوں کی شاعرہ اور 300 بیسٹ سیلر پینٹنگ کی مصورہ بھی ہیں، اور یہ ہندوستان کی پہلی سیاستدان بھی ہیں جس نے سادگی اور غریبانہ طرز رہائش کے ذریعے کمیونسٹ پارٹی کو شکست دے دی۔ یہ بنگال میں دیدی کہلاتی ہیں اور دنیا میں کامیاب سیاست کی بہت بڑی کیس اسٹڈی ہیں۔ ممتا بنرجی نے کیا کیا اور یہ کیسے کیا، ہم اس طرف آئیں گے، لیکن ہم پہلے اس خاتون کا بیک گراؤنڈ جان لیں۔ ممتا بنرجی 1955 میں کلکتہ میں پیدا ہوئیں۔ والد چھوٹے سے سیاسی ورکر تھے، والدہ ہاؤس وائف تھیں۔ یہ 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھیں۔ والد فوت ہو گئے۔ خاندانی برہمن ہیں، چھوت چھات کے پابند ہیں۔ ممتا کالج پہنچی تو اسلامی تاریخ سے متعارف ہوئیں اور آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات میں اترتی چلی گئیں۔ یہ اکثر اپنے آپ سے سوال کیا کرتی تھیں، حجاز جیسے جاہل معاشرے میں ایک شخص نے انقلاب کیسے برپا کر دیا؟ یہ 53 سال کی عمر میں مکہ سے ہجرت کر گئے اور 10 سال بعد یہ نہ صرف پورے حجاز کے مالک تھے بلکہ یہ دنیا کی دونوں سپر پاورز کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ آخر ان لوگوں میں کیا کمال، کیا خوبی تھی؟ یہ جواب تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا سادگی اور عاجزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ یہ لوگ مال و متاع، عیش و آرام اور نمود و نمائش سے بالا تر تھے، اور کردار کی یہ خوبیاں انسانوں اور لیڈرز دونوں کو عظیم بنا دیتی ہیں۔ ممتا بنرجی نے یہ فارمولہ چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سادگی کو اپنا ہتھیار اور زیور بنا لیا، اور پھر کمال ہو گیا۔ یہ 15 سال کی عمر میں اسٹوڈنٹ لیڈر بنی، اسلامک ہسٹری، ایجوکیشن اور قانون میں ڈگریاں لیں، سیاست میں آئیں اور 29 سال کی عمر میں CPIM پارٹی کے لیڈر سومناتھ چیٹرجی کو ہرا کر پورے انڈیا کو حیران کر دیا۔ یہ 1984 کی لوک سبھا کی کم عمر ترین MLA تھیں۔ یہ 6 بار اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ کی حکومت میں 3 بار وفاقی وزیر رہیں، اور پھر 2011 میں استعفیٰ دے کر صوبے کا الیکشن لڑا اور بنگال کی CM بن گئی، اور پھر 2016 میں دوسری بار اور 2021 میں تیسری بار الیکٹ ہو گئی۔ ممتا بنرجی نے 1998 میں اپنی سیاسی جماعت آل انڈیا ٹرائبونل کانگریس بنائی تھی۔ یہ جماعت ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ سیٹیں جیت رہی ہے۔ پارٹی نے کل 292 سیٹوں میں سے 2011 میں 184، 2016 میں 209 اور 2021 میں 213 نشستیں حاصل کی۔ یہ بھی انڈیا میں ریکارڈ ہے۔ ممتا جی سے پہلے مغربی بنگال میں کمیونسٹ پارٹی 34 سال حکمران رہی۔ ملک کی بڑی سے بڑی سیاسی جماعت بھی کمیونسٹ پارٹی کا مقابلہ نہ کر سکی، لیکن یہ آئیں اور اسے ناک آؤٹ کرنا شروع کر دیا، اور 2021 کے الیکشن میں کمیونسٹ پارٹی کا ایک بھی امیدوار اسمبلی میں نہیں پہنچ سکا۔ یہ مسلمانوں اور خواتین دونوں میں بہت پاپولر ہیں۔ بنگال کے 30% ووٹرز مسلمان ہیں۔ یہ سب انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ مسلمانوں کا احترام کرتی ہیں۔ نریندر مودی ان کی مسلم دوستی کو دشمن سے محبت قرار دیتے ہیں اور انہیں تنزن بیگم کہتے ہیں۔ BJP نے 2021 کے الیکشن میں ممتا بنرجی کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن اس کے باوجود صرف 70 سیٹیں حاصل کر سکیں، جبکہ ممتا بنرجی نے 213 نشستیں حاصل کیں۔ کیا یہ کمال نہیں؟ ہم اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ ممتا بنرجی نے یہ کمال کیا کیسے؟ اس کے پیچھے ان کی سادگی اور عاجزی ہے۔ یہ غیر شادی شدہ سنگل خاتون ہیں، 11 سال سے 10 کروڑ لوگوں کے صوبے کی CM ہیں، لیکن یہ آج تک چیف منسٹر ہاؤس میں نہیں رہیں۔ کولکتہ کی ہریش چیٹرجی اسٹریٹ میں ان کا 2 کمرے کا مکان ہے۔ یہ اس میں رہتی ہیں اور گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں۔ یہ 3 بار وفاقی وزیر اور 2 بار منسٹر رہیں۔ اس حیثیت سے انہیں 2 لاکھ روپے پینشن ملتی ہے۔ آج تک انہوں نے یہ پینشن نہیں لی۔ انہوں نے آج تک وزیر اعلیٰ کی تنخواہ بھی وصول نہیں کی۔ اپنے سارے اخراجات ذاتی جیب سے ادا کرتی ہیں اور چائے بھی سرکاری نہیں پیتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی ذاتی جیب میں پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ان کی کتابوں اور کیسٹوں کی رائلٹی ہے۔ یہ 87 کتابوں کی مصنفہ ہیں، جن میں سے کئی کتابیں بیسٹ سیلر ہیں۔ ان کی کیسٹیں بھی بک جاتی ہیں، یوں انہیں سالانہ 5-7 لاکھ روپے مل جاتے ہیں۔
اور یہ ان میں سے اپنے تمام اخراجات پورے کر لیتی ہیں۔ ان کی پینٹنگز بھی بکتی ہیں، مگر وہ یہ رقم ڈونیشنز میں دے دیتی ہیں۔ دوروں کے دوران TADA بھی نہیں لیتی اور ریسٹ ہاؤس کے بل بھی اپنی جیب سے ادا کرتی ہیں۔ اکانومی کلاس میں سفر کرتی ہیں، ہمیشہ سستی سی سفید ساڑی اور ہوائی چپل پہنتی ہیں۔ کسی شخص نے آج تک انہیں رنگین قیمتی ساڑی اور سینڈل میں نہیں دیکھا۔ میک اپ بالکل نہیں کرتی، زیور کوئی ہے نہیں۔ سرکاری گاڑی بھی صرف سرکاری کاموں کے لیے استعمال کرتی ہیں، پانی بھی نلکے کا پیتی ہیں اور گھر میں فرنیچر بھی پرانا اور سستا ہے۔ یہ اگر سڑک پر چل رہی ہوں تو کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ ترکاری کا تھیلا اٹھا کر چلنے والی یہ خاتون 10 کروڑ لوگوں کی وزیر اعلیٰ ہے۔ دنیا نے انہیں موسٹ پاورفل وومن کی لسٹ میں بھی شامل کر رکھا ہے۔ یہ انڈیا کی آئرن لیڈی اور جمہوری ریکارڈ ہولڈر بھی ہیں۔ یہ چال ڈھار اور حریے سے عام گھریلو ملازمہ دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس خاتون نے صوبے میں کمال کر دیا۔ صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر، وومن امپاورمنٹ، روزگار، سپورٹس اور مذہبی ہم آہنگی، اس نے ہر شعبے میں نئی مثالیں قائم کر دیں۔ یہ مسلمانوں کو اسلام کی باتیں بتاتی ہے اور ہندوؤں کو گیتا میں سے امن کے پیغام پڑھ پڑھ کر سناتی ہے۔ یہ سب کی دیدی ہے۔ ہم اگر ممتا بینرجی کی زندگی کا تجزیہ کریں تو ہم سادگی اور عاجزی کی طاقت کے قائل ہو جائیں گے۔ دنیا میں یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جن کا آج تک کوئی توڑ ایجاد نہیں ہو سکا۔ یہ دونوں موسٹ پاورفل ویپن ہیں۔ آپ زندگی میں ایک بار سادگی اور عاجزی اپنا کر دیکھ لیں، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ آپ کسی دن ریاست مدینہ کا پروفائل بھی نکال کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں بھی عاجزی اور سادگی ملے گی۔ ریاست مدینہ میں سادگی کا یہ عالم تھا کہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے آپ کو 7 دینار دیے تھے، کیا وہ ابھی آپ کے پاس ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی میرے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکالیں اور ابھی خیرات کر دیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں اور میرے گھر میں مال موجود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفائے راشدین کے وصال کے وقت بھی کسی کے گھر میں مال و دولت نہیں تھی۔ یہ لوگ پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے، کچے گھروں میں رہتے تھے اور اینٹ پر سر رکھ کر سو جاتے تھے، لیکن ان بوریہ نشینوں کی ہیبت سے کیسر اور کسرا کے محل لرزتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ اس وقت دنیا کے مہذب ترین خطے کے گورنر تھے، لیکن گھر میں ایک پیالے اور کھردری دری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ سادگی دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور پیچھے رہ گئی عاجزی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ اس سے آپ عاجزی کا رتبہ اور طاقت دیکھ لیجئے۔ یہ اتنے بڑے ہتھیار ہیں کہ انہیں اگر ایک برہمن خاتون بھی اپنا لے تو یہ حکومت کاری کا ریکارڈ قائم کر دیتی ہے، اور لوگ حیرت سے منہ کھول کر دھان پان سے اس غریب خاتون کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ ممتا بینرجی مسلمان ہیں اور نہ ہی یہ بنگال کو ریاست مدینہ بنانا چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے ریاست مدینہ کے صرف 2 اصول اپنا کر 58 اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کے منہ پر تماچا مار دیا۔ لہٰذا میری عمران خان، بلاول بھٹو اور مریم نواز سے درخواست ہے، آپ اگر واقعی لیڈر بننا چاہتے ہیں اور ملک کو ریاست مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پلیز چند لمحوں کے لیے ممتا بینرجی کو دیکھ لیں۔ آپ بس ایسے بن جائیں، دنیا آخری سانس تک آپ کا نام نہیں بجھنے دے گی، ورنہ آپ بھی اس جگنستان کے جگنو بن کر بجھ جائیں گے اور آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا بہت شکریہ۔